بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قسط وار سلسلے میں آپ تک پہنچایا جائے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو اسلام کا پہلا مرکز تھا دار ارقم، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے مرکز کا وجود کب اور کیسے اور کس وقت آیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اور جو قرآن کریم کی آیات اس وقت نازل ہو چکی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ تو حضرت صہیب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور اس دن دونوں یہ شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، اور شام کو دونوں چپکے سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو حضرت عمار کے والدین نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے، تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے والدین کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور جو قرآن کریم کا حصہ انہوں نے اس دن سنا تھا وہ اپنے والدین کے سامنے تلاوت کیا۔ جب والدین نے وہ کلام پاک سنا تو ان کو بہت پسند آیا، اور وہ دونوں اپنے بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ تو اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ باہر رک گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بزرگ ہے، ان کو جگہ دے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمیں عجیب عجیب باتیں معلوم ہو رہی ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین سے پوچھا کہ آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ جائے تو آپ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس صورت میں ہم اس خدا سے دعا مانگتے ہیں جو کہ آسمان پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تنے تنہا تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین سے کہا کہ تو کیا آپ اپنے شرک سے خوش ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا فرمائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے باپ سے لپٹ گئے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں گھر تک چھوڑ کر آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے جو لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر چھوڑ کر واپس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی، اور اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تو وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ مکہ کی گھاٹیوں میں موجود تھے کہ وہاں اچانک قریش کے کچھ لوگ پہنچ گئے، اور اس وقت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں نے دیکھا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے صحابہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو پکڑا اور اس زور سے مارا کہ اس کی کھال پھٹ گئی اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔
اب قریش کے لوگ دشمنی پر اتر آئے، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ تو اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا، اور اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی، اب دار ارقم میں نماز ادا ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہیں نماز پڑھا کرتے تھے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور وہیں مسلمانوں کو دین کی تعلیم و تبلیغ بھی کرتے تھے، اور اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اب اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہی ہوئی تھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جو قریب والے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں، ان کو ڈرائیے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نے یہ حالت دیکھی تو ان کو گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم تمام بنی عبد المطلب کو جمع کرو اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا کہ سب کو ضرور جمع کریں، لیکن ابو لہب کو جمع نہیں کرنا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ تو ابو لہب کا جو دوسرا نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، لیکن بہت سنگ دل اور بہت مغرور تھا۔ تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے لوگوں کے پاس دعوت بھیجی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور ان میں ابو لہب بھی تھا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ اے ہمارے بھتیجے، تمہارے چچا کی ساری جو اولادیں ہیں وہ جمع ہیں، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جس بے دینی کے اوپر آپ اڑے ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ تمہاری قوم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے عربوں سے دشمنی مول سکیں، اور اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو تمہارے خاندان والوں کے لیے مشکلات ہوں گی اور ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم تکالیف اور مصیبتوں کے اندر پڑ جائیں، ہم خود ہی تمہیں پکڑ کر قید کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تم کو قید نہیں کریں گے اور جو تم نے تبلیغ شروع کی ہے اس کی وجہ سے قریش کے تمام خاندان ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اے میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز اور اس سے بری چیز آج تک کسی نے پیش نہیں کی ہوگی۔ یہ مکالمہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، یہ اعلان کرو اور یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہاں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ قریش کے قبیلوں کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، اور فرمایا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد زہرہ، اے بنی کعب، اے بنی لوی، اے بنی کعب، اور اے بنی مرہ، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، محمد کی پھپھو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نہ میں دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ آخرت میں مجھے کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار ہے، سوائے اس صورت میں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، چونکہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، تو اس لیے کفر و شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہو، بلکہ اسلام کو سینے سے لگا لو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دی، تو ابو لہب وہاں پر آگ بگولا ہو گیا اور وہاں پر تلملا کے یہ بولنے لگا، ہلکت یا محمد الہذا جماعتنا، معاذ اللہ محمد، آپ ہلاک ہو جائیں، اس لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو دعوت دی اور وہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے بعد جو واقعات ہوئی ہے یا اس کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے جس طریقے سے تبلیغ کی ہے وہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔